فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تن تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رازق اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کے حقوق۔ قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس ترین کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جیسا بھی تعلق ہوتا ہے ہر چیز عظمت سے جڑ جاتی ہے۔ قرآن جس رات نازل ہو وہ رات مبارک بن جائے، جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ مبارک بن جائے، جس جگہ پہ نازل ہو، جن علاقوں میں نازل ہو، وہ دنیا کی تمام بستیوں اور تمام علاقوں سے بڑھ کر کے اس کا تقدس اور اس کی عظمت ہو جائے۔ جس ذات کے اوپر نازل ہو وہ ذات گرامی بھی تمام انسانوں میں سب سے افضل بن جائیں، اسے حبیب کبریا کا لقب مل جائے، خاتم النبیین وہ بن جائیں، امام الانبیاء بن جائیں، سید الانبیاء بن جائیں، اور بعد کے لوگ جو اس سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب بندے بن جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
سب سے بہتر وہ شخص ہے تم میں سے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، اپنے طور پر کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہو، وہ کالا ہے کہ گورا ہے، وہ مرد ہے کہ عورت ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نظر انداز کر کے وہ ایک چیز کہتا ہے، سنو، اس روئے زمین پر سب سے بہترین بننا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سے تمہارا رشتہ ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کا، سب سے بہترین بندے بن جاؤ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس سے جس طریقے کی بھی نسبت جڑ جائے، جس طریقے کا بھی تعلق جڑ جائے، وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی خیر و برکت سے عظمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کس مقصد سے آیا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، یہ چیزیں آج کے خطبے میں اصل میں ہمیں سننی ہے۔ اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں اور ذکر کرتا چلوں۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اپنے اوپر اپنے رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش کا آدمی ذریعہ اختیار کر سکتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے بڑی بابرکت نازل کیا ہے، اس کے ذریعے سے تبرک حاصل کرو، اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیتا ہے، اور جو لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کوئی اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، نہ عمل سے، نہ پڑھنے سے، نہ پڑھانے سے، نہ سننے سے، تو پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ یہی کتاب ہے جو قوموں کے ترقی اور عروج کا باعث اور سبب بنتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے تنزلی اور پستی کا باعث بنتی ہے جب انسان اسے چھوڑ دے اور اس کو ترک کر دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے کیا حقوق ہیں، یہ انتہائی اہم ٹاپک اور موضوع ہے۔ کاش کی یہ چیز کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں امت کا ہر فرد سمجھ لے، تو اس کے لیے کیا ہی بہترین زندگی ہو جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ قرآن عزیز جن لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، حق یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، اور اولئک یؤمنون بہ، اس کے تلاوت کے حق کو ادا کرنے والے حقیقت میں اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مقدس کے اوپر ایمان رکھنا اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آدمی اس کی تلاوت کا حق ادا کرے گا۔ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس نے قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں جو لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کر دیں، اس کو ترک کر دیں، تو فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ تو حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تلاوت کے حقوق کیا ہیں، یہ چیز ہمیں جاننی ہے۔ تلاوت کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کا پڑھنا، نمبر 2 اس کا یاد کرنا، اور نمبر 3 اس کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس قرآن کریم کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کیا احکامات نازل فرماتا ہے۔ یہ 3 حقوق ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تلاوت یعنی قرآن پاک کا پڑھنا، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں،
کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم نے ابتدا میں ہی قرآن ایک حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا یہ انتہائی معزز عمل ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کا تعلق جوڑیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، قرآن کو جو غنائیت سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غنائیت کا مطلب کیا ہے؟ اچھے انداز سے، ایسے مخصوص لب و لہجے میں تجوید کا، تمام تر حروف کا کی صحیح ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے آدمی پڑھے کہ سننے والا تھوڑی دیر کے لیے سہم جائے اور ٹھہر جائے۔ کیوں؟ کفار مکہ تنہائی میں رات کی تاریکی میں صحابہ اکرام کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کے نہیں سنتے تھے، وہ تو کفار تھے۔ قرآن پاک کو جب اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے صحیح طریقے سے جو اس کا حق ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا، جب اس طریقے سے پڑھا جائے تو لوگوں کے دلوں پہ ایک اثر پڑتا ہے، لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ اس کے معانی اور مفاہیم نہیں سمجھ پاتے، پھر بھی وہ سننا پسند کرتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آدمی سمجھ نہ پائے پھر بھی سننے میں دلچسپی لے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ آدمی سمجھتا نہیں ہے لیکن سننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولاد کو قرآن پاک اچھے انداز سے صحیح طریقے پر مخارج کے ساتھ کہ کہاں سے کیا ادا ہونا چاہیے۔ ہم تو پڑھتے ہیں تو ذال، ضاد، ضا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو حروف ملتے جلتے ہیں سب ایک طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ادائیگی کا منہ کے اندر الگ الگ جگہ متعین کر دی گئی ہے اور اسی طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، غنائیت کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو غنائیت سے نہیں پڑھتا، تجوید کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیم اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ عصری تعلیم کا کبھی انکار نہیں ہے، اور یہاں پر بطور خاص جو ہمارے مصلیان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بطور خاص وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصری تعلیم کی جو ہے اہمیت سے انکار ہے، کیونکہ مستقل ایک خطبہ اس پر دیا گیا کہ عصری تعلیم کیوں انتہائی ضروری ہے۔ اس پر تو مستقل ایک خطبہ دیا گیا ہے۔ عصری تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم جو دنیاوی علوم و فنون ہے، چاہے وہ ذریعہ معاش سے متعلق ہو، چاہے وہ سماج اور معاشرے اور سیاسیات سے متعلق ہو، ساری تعلیمات انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال دیں۔ آج مساجد کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلائے جا رہے ہیں، جو علماء اکرام اور ہمارے مساجد کے ائمہ اکرام اور مدرسین جو اس کے پیچھے ایک محنت کر رہے ہیں، ذمہ داران جو قوم کی فکر رکھتے ہوئے مساجد کے اندر اس کا انتظام کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، اس کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہم اپنے والدین سے اس بات کی گزارش کریں گے بچوں کو پابندی کے ساتھ اپنی ان مدارس کے ساتھ جوڑیں۔ اور بڑی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے محلے پڑوس کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتی ہیں، اور کتنی ہی خوش نصیبی ہے کہ ان کا بھی شمار خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسانی مخلوقات میں سب سے بہترین اور سب سے محبوب ترین اللہ رب العالمین کی وہ بندیاں بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بسا اوقات آج کل یوں نظر آتا ہے کہ الحمدللہ خواتین تجوید کا خیال کرتے ہوئے بچوں کے اوپر ایسی محنت کرتی ہیں کہ علماء اکرام، قراء حضرات اور حفاظ بھی ان کے اوپر رشک کریں کہ کس طریقے کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ وہ خواتین تجوید سے پڑھاتی ہیں بہتر طریقے سے، وہی قرآن کا اصل میں حق ہے۔ اور اگر جیسا کہ ماضی قریب میں تجوید کا اتنا چلن نہیں رہا اور لوگ جیسے تیسے قرآن پاک پڑھتے رہے تو وہ چیز ایک غلطی تھی۔ اب جب کہ وہ غلطی ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو اب ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کا سننا
اس کا سنانا، موبائل وغیرہ کے ذریعے سے ہم اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں لگاتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی عظمت یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، اور جب پڑھنا ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہم اس کو بغور سنیں گے۔ دوسری چیز قرآن پاک کے حفظ کے تعلق سے ہے کہ قرآن پاک کو یاد کر لینا، مکمل قرآن کا یاد کرنا، کچھ آیات اور وقت کے اعتبار سے جو آپ کے پاس موقع ہے چند آیات میں اضافہ کرتے رہنا، 1 سورت 2 سورت، اور اس کے بعد چند پارے یاد کر لینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت کریمہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے تو یہ کس طریقے پر ہوتی ہے؟ یہ اپنے بندوں کے اوپر ذمہ داری دیے ہوئے اللہ تعالیٰ، اور اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ صاحب قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بروز آخرت جنت کے اندر یوں حکم دے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، اور جب تم پڑھتے رہو تو تمہاری آخری آیت تک جب تم اپنی آخری آیت تک پہنچو گے وہاں تک تمہارا بلند مقام و مرتبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کو یاد کر لینا، قرآن پاک کا حفظ کر لینا اس قدر عظمت اور جلالت والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ جنت میں سنا دے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اس کے بعد پھر سے اس صاحب قرآن، حافظ قرآن کو ایک اور مقام و مرتبہ ملے گا اس جنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، آج میرے جنتی بندوں میں کون لوگ حافظ قرآن ہیں، ابھی ان کے لیے ایک اور چانس ہے وہ اپنے مقام و مرتبے کو بلند کر لیں۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اسی پر بس نہیں ہے، طبرانی اور مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے حافظ قرآن بندوں کی تاج پوشی کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا کہ والدین کی تاج پوشی ہوتی ہے، پوری روایت آپ سنتے چلیں کہ جو حافظ قرآن بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی تاج پوشی کرے گا، اور جو ان کے والدین ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لباس عطا کرے گا کہ لا یقوم لہما اہل الدنیا، کہ ان لباس کی پوری دنیا کی جتنی بھی جو ہے پیسے اور آدمی کے پاس تجارت ہے، جس قدر بھی آدمی کے پاس پراپرٹی جائیداد ہے اس دنیا کے اندر، سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی پراپرٹی لگا دیں اور وہ لباس خریدنا چاہیں تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، وہ لباس اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کے، حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا۔ ایسا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان اپنے حفاظ بندوں سے یہ کہے گا، وہ جو ابھی اگلے روایت ہم نے پچھلے بتایا کہ اقرا ورتقی ورتل، اللہ کہے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ حفاظ قرآن کے لیے کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند و بالا مقام عطا کیا ہے۔ ہم میں سے کون والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ لباس نہ ملے کہ جس کی قیمت پوری دنیا کے لوگ ایک ہو کر کے اگر ادا کرنا چاہیں تو اس دنیا کی تمام تر طاقتیں، تمام تر معیشتیں اور تمام تر پراپرٹی جائیداد ایک ہو جائیں اور اس لباس کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو وہ لباس نہیں خرید سکتے۔ ایسا بلند و بالا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے حافظ قرآن بندوں کے والدین کو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں، جن کی اولاد الحمدللہ حافظ قرآن ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے جو وعدہ کیا ہے مقام و مرتبے کا، اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو ان کے والدین کے لیے پورا فرمائے اور ان کے لیے جنت میں وہ مقام عطا فرمائے جیسا کہ اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ بڑا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد
رکھنی چاہیے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن پاک کا پڑھ لینا، ایک مرتبہ یاد کر لینا، سبقاً سنا دینا، یہ کافی نہیں ہو جاتا ہے۔ کافی تب ہوگا جب آپ اسے مکمل طور پر یاد رکھیں گے، اس کو حفظ کر لینے کے بعد مکمل اپنی پوری زندگی اس کو یاد رکھیں گے، تب اصل میں اس کا جو بدلہ ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ ملنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں سیر کرایا گیا، آسمانی سفر ہیں، اور آپ کو ایک دکھایا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اس کا سر کچل دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پتھر وہاں سے ہٹتا ہے اور پھر اس بندے کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر آتا ہے، سر کو کچل دیتا ہے، پیس دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پتھر ہٹتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بندے کا سر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اصل میں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن پاک کو یاد کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس سے غافل ہو گیا تھا اور پھر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا، قرآن پاک کی حفاظت نہ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ بڑے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس کا یاد رکھنا بھی یقیناً اگر آدمی اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اور محنت اور کوشش کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت آسان سا نسخہ بتایا ہے اور ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها، یاد رکھو کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ہاں یہ قرآن پاک چھوٹ جانے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے اونٹ ہے اور وہ باندھا گیا تھا اور پھر اس کی رسی کسی وجہ سے کھل گئی اور وہ کھل گیا تو وہ آہستہ آہستہ چال سے جا رہا تھا تو وہ غائب ہو گیا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پاک آدمی کے سینے سے نکل جاتا ہے اگر آدمی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ جی، روزانہ قرآن پاک کی کم از کم ایک پارہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، حفاظ کرام کے لیے جہاں ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان کے والدین کے لیے اللہ نے جو ایسا بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو ان کے والدین کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد کر دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو حفظ کرانے کے بعد ان کو یاد رکھنے کی فکر رکھیں۔ کس طریقے پر؟ گھر کا ایک ماحول ہونا چاہیے، ماں باپ کا اور جو شادی شدہ ہیں ان کی فیملی میں ان کے بیوی بچے ہیں، گھر کا ایک مستقل ماحول ہو۔ روزانہ ہم قرآن پاک کی کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں، ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَ بِمَا عِندَهُمْ وَذَكَرَ اللَّهُ بِمَا عِندَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ قرآن پاک کے لیے جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور اس کو پڑھتے ہیں اور آپس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جب لوگ اس کام کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، پڑھتے ہیں اور اس کے تعلق سے تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ مذاکرہ کرتے ہیں، تو پھر ایسی جماعت کے اوپر، ایسی مجلس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا اپنے وذکرہم اللہ بما عندہ، اللہ کے آس پاس، اللہ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، مقرب فرشتے، ان کے درمیان اللہ ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ابھی ایسا کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے۔ گویا کہ اس روئے زمین پر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا
اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اللہ کے نزدیک ایسا محبوب عمل بن جاتا ہے کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان ذکر فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا قریب ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہم یہ چیز فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دہلی کی ماؤں نے بڑے حفاظ بچے جنے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، لیکن ان ماؤں کی یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کرائیں اور یاد رکھیں۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ جو بتایا گیا کہ روزانہ آدمی تلاوت کرے، کم از کم ایک پارے کی تلاوت کرے، اور باہم گھر کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول بنائیں۔ معاملہ تو یوں ہوتا ہے کہ گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہے ہیں، کھانے پینے کی تو مجلسیں لگ رہی ہیں، ٹہلنے گھومنے کے لیے دن طے ہو رہے ہیں، اوقات متعین ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کے لیے سارا سسٹم ہم اپنے طور پہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ کے لیے کھولا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اور ہمارے گھر میں جو حفاظ کرام ہیں ان کا ہم روزانہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک سن لیں؟ کیا ہمارے گھر کے سسٹم میں سارے مسائل کے حل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی حل کیا گیا؟ اس مسئلے پر بھی غور کیا گیا، اس مسئلے کے بارے میں بھی سوچا گیا ہے؟ اگر یاد رکھیے نہیں سوچا گیا ہے تو آج یہ باتیں سن لینے کے بعد کہ وہ جو عذاب ہیں حفظ کے کر لینے کے بعد بھلا دینے کا، اس میں نہ یہ کہ صرف اولاد شریک ہوگی، اس کے لیے جو لوگ باعث بنیں گے، گھر کے ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے بھی اپنی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ بھی اللہ کے ہاں گنہگار اور خطا کار ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں، یہ سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی سے ہم میں سے جو حفاظ کرام ہیں وہ اپنے طور پہ تیاری شروع کر دیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و کرم والا مہینہ ہے کہ اس میں جو حفاظ کے لیے قرآن پاک کے ایک مرتبہ سنانے کا جو اللہ موقع دیتا ہے تو وہ انتہائی جو ہے مفید چیز ہوتی ہے حافظوں کے لیے۔ کبھی رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد یاد رکھیے کسی بھی حافظ قرآن کو کبھی یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کا مہینہ پا جائے اور تراویح میں قرآن پاک مکمل پڑھ کر کے نہ سنائے۔ کبھی یہ غلطی نہیں کرنا، اور والدین کبھی اپنے بچوں سے یہ غلطی نہ ہونے دینا۔ مساجد اتنی نہیں ہیں کہ حفاظ کرام اتنا زیادہ جو ہے مساجد میں آ سکیں، اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، وہ تو نوافل ہیں، وہ تو سنن ہیں۔ مسجدوں کے اندر جو ایک جماعت کی شکل میں بڑے پیمانے پہ تراویح ہوتی ہے اس کو عام کرنا، اس میں شریک ہونا اور اجر و ثواب سے مستحق ہونا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز اپنے گھروں پہ بھی ہم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت قائم کر کے اپنے بچوں سے جو حافظ قرآن ہیں ان سے سن لیں کہ ان کا ریپیٹ بھی ہو جائے اور ان کا پختہ بھی ہو جائے۔ اور بلکہ حفاظ کو تو چاہیے کہ اب تو رمضان بس 1 سے 1.5 مہینے اور بہت مشکل سے 2 مہینے میں کچھ ایام کم رہ گئے ہیں، ہم اپنے لیے اپنا سامع تیار کر لیں، ابھی سے ان کے ساتھ جو ہے دور شروع کر دیں، ہم ان کا سنیں، ان کا سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی ہم نے روایت پڑھی، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں لوگ اکٹھا ہوں اور اس کے بعد یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، پھر قرآن پاک کی وہ لوگ اپنے طور پہ تلاوت کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا اہتمام کر رہے ہیں، الا تنزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ایسی مجلسوں کے اوپر سکینت اور وقار کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس چیز کو ہمیں ایک طرف سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، غور فکر کرنا ہے۔ آج ہی ہم گھر میں پہنچ کر کے یہ شیڈول بنائیں گے کہ ہم روزانہ کس طریقے پر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہاں، جو بزرگان ہیں جن کو کچھ ایسی تکلیف آ چکی ہے کہ دیر تک وہ تلاوت نہیں کر سکتے اور وہ حفاظ کرام ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بڑی آسانی کے ساتھ مہیا ہو گئی ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے سے ان کو سنا دیں، اور اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ بزرگان بھی اپنی قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ البتہ صرف وہ لوگ معفو عنہ ہوں گے جو انتہائی بزرگی میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کے عقل و شعور کام نہیں کرتے، اب ان کے لیے بات چیت کرنا
بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہ خاموشی ان کے زبان پر رہتی ہے ہمیشہ، اور ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک چیز بڑی محال ہو چکی ہے۔ نسیان کا بھی غلبہ، بھول جانے کی بیماری بڑھاپے میں آتی ہے، وہ بھول جانے کی بھی بیماری ان کے اوپر لاحق ہو چکی ہے۔ گویا کہ ان کی اپنی ذاتی غفلت نہیں ہے، ان کی فطری طور پر ایسی کنڈیشن آ چکی ہے، تو صرف وہ اللہ کے ہاں معفو عنہ ہوں گے۔ اس میں بھی ان کے لیے ان کے گھر والے یہ کوشش کریں گے کہ جب تک وہ سن سکتے ہیں تب تک موبائل کے ذریعے سے یا کوئی اور ذریعے سے سنائیں، تاکہ ان کا جو ہے قرآن پاک یاد رہے اور پختہ رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمیں حافظ کہیں گے، لوگ ہمیں قاری صاحب کہیں گے، لوگ ہمارا نام روشن ہوگا، فلاں کا بیٹا حافظ ہے، فلاں کا پوتا حافظ ہے، فلاں شخص حافظ ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے، جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے یہ سوچیں اور غور کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہی ہم اپنے گھر میں پہنچ کر کے اپنے فیملی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طریقے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے پورے طور پر جو ہے اس کے تعلق سے مشورہ کریں گے، اور کس طریقے پر ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر میں حفاظ کرام کا قرآن پختہ باقی رہ جائے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے والا بنائے۔ رب العالمین قرآن مقدس سے زیادہ ہمارا تعلق قائم کر دے، ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سننے، سنانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن پاک کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ ہر چیز میں ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اے اللہ صرف تو اپنا محتاج بنا کے رکھنا۔ یا رب العالمین تو جبار ہے، تو قہار ہے، تیری قہاریت اور تیری غفاریت کا واسطہ اور وسیلہ ہے کہ اے اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اے اللہ اسے بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قوم کا مستقبل روشن کر دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر ہر طرح سے امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اے اللہ جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ انہیں رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مصروفیت، اے اللہ ہماری جو مصروفیت کے اوقات نہیں ہوتے اس کو جائز اور بہتر چیزوں میں ہمیں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح طریقے پر عبادات کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا نیکوکار اور صالح بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے انبیاء و رسول کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اسوہ حسنہ کا عامل بنا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔